بڑے سنجیدہ مزاج، ویسے ہی اس کی شرارتوں کو دیکھ کر ہم مسکراتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ مولوی ہے۔ تو بات بتا رہا تھا، یہ عبد القادر روپڑی نے سمجھا کہ چیلنج پنڈی کیب کے مناظرے کا قبول کیا ہے حضرت شیخ القرآن نے، تو مناظرہ بھی شیخ القرآن خود کریں گے۔ اس نے فرضی مناظرہ بنایا کہ غلام اللہ خان کی شکست فاش، دیوبندیوں کی طرف سے جی غلام اللہ خان کو مناظر مقرر کیا گیا، اس نے یہ دلیل دی، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ دلیل دی، میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ دلیلیں دی، وہ جواب نہیں دے سکا۔ یہ مناظرہ کرنے سے پہلے اشتہار شائع کر لیا اور اپنے آدمیوں کو کہہ گیا کہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے نا، مناظرے کا ٹائم شروع ہوگا، ادھر تمام بازار میں اشتہار لگ جائے۔ اب حضرت شیخ القرآن مناظرے کے لیے چلے گئے، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باقی حضرات بھی تھے۔ مناظرہ کیا تھا ہمارے استاد حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نے عبد القادر روپڑی کے ساتھ، اور وہ مناظرہ اس کی آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے، آڈیو کیسٹ اس کی موجود ہے، بڑا بہترین مناظرہ ہے۔ وہاں پر اس روپڑی کو کوئی بات ہی نہ آئی، عبارت بھی ٹھیک نہیں پڑتا تھا، صلی رسول اللہ ہے سمانو رکعاتن، اب سمانیہ سمانا مفعول بھی، اس کو پڑھتا تھا سمانو۔ حضرت قاضی صاحب اس کو کہتے تھے یہ آپ کا مذہب یہ بھی ہے کہ جو مفعول بھی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، چلو او تو آپ کے مذہب ہیں جیسے ہیں، یہ مذہب بھی ہے کہ مفعول بھی کو تم کیا کرتے ہو، مرفوع کرتے ہو۔ اسی طرح پڑھتا تھا علیحدہ تن، عبارت پڑھتا تھا کہ تراویح اور تہجد علیحدہ نماز نہیں ہے، ایک نماز ہے، تو وہاں پر لفظ پڑھتا تھا علیحدہ تن۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا یہ اللہ تو ہمارا ناؤمیر کا طالب علم جانتا ہے کہ اللہ جر دیتا ہے، تمہارا یہ مذہب بھی ہے کہ اللہ جر دینے کی بجائے نصب دیتا ہے، تو بالکل جاہل۔ مناظرے میں انتہائی خراب ہوا، اور مناظرہ تو حضرت شیخ القرآن نے کیا ہی نہیں، مناظرہ کیا استادوں نے، قاضی عصمت اللہ صاحب نے، ادھر اشتہار پنڈی میں لگے ہوئے کہ غلام اللہ خان نے مناظرہ کیا، اس نے یہ دلیل دی، یہ دلیل دی، اور اس کو شکست فاش ہو گئی۔ اب جب سارے لوگ واپس پہنچے تو اشتہار لگے تھے، حضرت شیخ القرآن نے اشتہار منگائے، حضرت شیخ القرآن نے فرمایا واہ سونے ہو گئے، وہ تمہارے جو بھائی ہے رضا خانی وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، پر تم جھوٹ بولنے میں ان سے بھی نمبر لے گئے ہو۔ وہ اشتہار شائع کرتے ہیں مناظرہ ہارنے کے بعد، پھر اشتہار کرتے ہیں کہ ہم اشتہار شائع کرتے ہیں ہم جیت گئے، تم مناظرہ کرنے سے پہلے ہی شائع کر لیتے ہو۔ تو بہرحال چلو جی، اب یہ تیسرا موضوع آ رہا ہے، مناظرے کا تیسرا موضوع، جس تیسرے موضوع پہ روپڑی صاحب کو 4000 نہ ملا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسرا موضوع ہے جی اخلاق۔ تیسرا موضوع کیا ہے؟ اخلاق۔ اس اخلاق کے اندر آتا ہے مسلمان کی امداد کرے، کیسے اخلاق سے برتاؤ کرتا ہے، امداد کرتا ہے یا نہیں کرتا، دین کے لیے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کا کیا کہنا، اللہ کے لاکھوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے پیغمبر پہ اور پیارے پیغمبر کے صحابہ پہ، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ فرمایا پیارے پیغمبر نے ضرورت مال کی، ابو بکر صدیق گھر گئے ہیں، گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے حاضر کر دیا، رسول اللہ یہ لیجئے، دین کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے۔ وہ جی گھر میں کیا ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، بس سب کچھ یہاں حاضر کر دیا۔
حضرت عمر کے پاس بڑا مال تھا، انہوں نے اپنے مال کا نصف حصہ کیا، نصف گھر رکھا اور نصف لے کے آ گئے، اور خیال یہ تھا کہ آج تو ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ان کا مقابلہ ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے، یہ سابقون بالخیرات، اور سمجھے سابقون بالخیرات، نیکی کے کام میں کون بڑھتا ہے؟ تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا آج میں بڑھ جاؤں گا، او بڑا مال لے کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھوڑا تھا، لیکن جو کچھ تھا سب حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے ابو بکر تو مجھ سے آج بھی جیت گیا، میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں اور تو ایک ذرہ نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہے۔ پیغمبر کریم کہتے ہیں مہمان آیا ہوا ہے، کوئی صحابی اس کو ساتھ لے چلے۔ ایک صحابی ساتھ لے گیا گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا تھا۔ بیوی کہنے لگی مہمان تو لے کے آ گیا ہے، گھر میں تو ہے کچھ نہیں، کہ یہ رسول پاک کا مہمان ہے، اس کی خدمت تو کرنی ہے۔ وہ بیوی جو تھی وہ بھی آخر پیغمبر کریم کی صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنے بچوں کو طریقے کے ساتھ سلا دیا، کھانا اس کے سامنے رکھا، چراغ بجھا دیا تاکہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ صحابی بھی کھا رہا ہے۔ حالانکہ صحابی ویسے بیٹھ گیا، چونکہ صحابی سمجھتا ہے کھانا تھوڑا ہے، اگر میں کھاؤں تو یہ میرا مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ صحابی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن چراغ بجھا دیا، چراغ تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ سکے، یہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ چراغ اگر جل رہا ہوگا تو پھر تو دیکھ لے گا، چراغ بند کر دیا تاکہ دیکھ نہ سکے۔ وہ سمجھے چراغ جل رہا ہو تو پھر تو دیکھے گا، اور چراغ ختم کر دیا جائے تو پھر دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن مردہ، لوگوں نے عجیب ذہن بھرے، مردہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے جی میری قبر کے اوپر اوڑا کاڑے کا ماسٹر آیا ہے یا فیصل آباد کا مولوی آیا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کو، پہچان لیتا ہے، وہ اندھیروں کے اندر سے دیکھ لیتا ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس طرح خدمت کر رہی ہیں کس کی؟ مہمان کی۔ خود بھوکے رہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ بات سمجھے، خود بھوک برداشت کر لی، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ یہ حال ہے۔ یہ ہیں قرآن کے شاگرد۔ کون ہیں؟ قرآن کے شاگرد۔ اس کے مقابل آؤ ذرا تورات کے شاگرد۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہنے لگے او ان اللہ فقیرن، او دیکھو اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قرآن کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے جا رہی ہیں۔ اور تورات کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کہا جائے کہ خرچ کرو، کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے مانگتا ہے۔ تو قرآن پاک نے بتایا اب ہدایت کی کتاب قرآن ہے، اب ہدایت کی کتاب تورات نہیں ہے۔ اس لیے تورات کے شاگردوں آؤ قرآن کے شاگرد بنو گے ہدایت ملے گی، اور اگر قرآن کے شاگرد نہ بنو گے ہدایت نہیں ملے گی۔ آئیے جی، 3 موضوعات پر یہ آپ کے سامنے مناظرہ بالیہود پیش کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا یہ الذین یؤمنون بالغیب
اس میں عقائد کا ذکر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس میں اعمال کا ذکر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں اخلاق کا ذکر۔ اب آئیے اگلی تھوڑی سی بات سمجھو۔ متقین کے بعد یہ جو صفتیں آ رہی ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر یوقنون تک یہ 5 صفتیں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ 5۔ مفسرین اہل سنت کا پہلا قول کہ مومن عربی ہو یا مومن کتابی ہو، یہ ہر ایک کی صفت ہے۔ الذین یؤمنون سے یہ صفت ہے کس کی؟ جو اہل عرب میں سے مسلمان ہوئی ہے وہ بھی، جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئی ہے وہ بھی۔ تو یہ صفت ہے کس کی؟ تمام مومن، خواہ اہل عرب میں سے مومن ہو یا اہل کتاب میں سے مومن ہو، یہ پہلا قول۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مومن کتابی کی صفت ہے۔ مومن پہلا کیا ہے؟ کتابی بھی تے عربی بھی۔ دوسرا قول صرف کتابی۔ تیسرا قول سمجھو، تیسرا قول ہے کہ پہلی 3 صفات ہیں مومن عربی، مومن عربی، اور یہ آگے جو 2 صفات آ رہی ہیں یہ مومن کتابی، یہ مومن کتابی۔ یہ جو تیسرا قول ہے، یہ جو تیسرا قول آ رہا ہے، ان میں بہتر قول یہی قول ہے۔ اب ذرا دیکھو، یہ آپ کے پاس الذین یؤمنون بالغیب، اس میں نمبر 4 دیکھو، حاشیہ نمبر 4، الذین یؤمنون پہ نمبر 4 ہے، الاقوال الثلاثہ فی الاوصاف الخمسہ۔ یہ 5 جو صفات آ رہی ہیں ان میں 3 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 3۔ نمبر 1 پہلا، لکل مومن عربی و کتابی، لکل مومن عربی و کتابی۔ وہ سمجھے، اہل عرب میں سے مومن ہو یا اہل کتاب میں سے مومن ہو، یہ 5 صفتیں سب کی۔ 5 صفتیں کس کی؟ آگے دوسرا قول، لکل مومن کتابی خاصتاً از ابن جریر۔ دوسرا قول کہ صرف اہل کتاب مومنوں کی یہ صفات ہیں۔ تیسرا قول، الثلاثۃ الاولیٰ لمؤمن عربی والبواقی لمؤمن کتابی، لمؤمن کتابی۔ یہ پہلی جو 3 ہیں، یہ 3 تو ہیں کس کی؟ مومن عربی، مومن اہل عرب میں سے جو مسلمان ہوئی ہے وہ، اور آگے جو 2 آ رہی ہیں وہ ہیں مومن کتابی کی۔ اب سمجھو، یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 صفتیں ہیں متقین امیین، متقین امیین، متقین امیین۔ یہ کس کی ہیں؟ متقین امیین۔ اب آپ کے پاس لکھا ہے الذین یؤمنون پہ متقین امیین کے وصف اول، یقیمون الصلاۃ اس کے اوپر نیچے لکھا ہوگا وصف دوم، آگے ومما رزقناہم وصف سوم۔ یہ 3 صفات کس کی ہیں؟ مومن عربی، مومن۔ اب آگے والذین یؤمنون، یہاں سے وصف اول متقین اہل کتاب، متقین صحابہ اور تابعین نے جو تفسیر کی ہے اس مقام پر وہ یہی ہے۔ یہ جو تیسرا قول آ رہا ہے یہ بات صحابہ سے بھی منقول ہے، تابعین سے بھی منقول ہے، اور یہی ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے
کہ پہلے 3 سے مراد کون ہے؟ عربی مومن متقی، اور دوسرے 3 سے کیا ہیں؟ اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اس جیسے لوگ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، وہ مراد ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ آپ کے ساتھ لکھا ہوگا، یہی جہاں والذین کے نیچے ہے وصف اول متقین اہل کتاب، آگے لفظ ہوگا وَإِزَالَةِ شُبْهِ أُولَى۔ بعض اوقات قرآن پاک میں کسی شبہ یا سوال کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ پاک اس سوال کا جواب دیتے ہیں، اور بعض اوقات سوال کا ذکر نہیں ہوتا اور اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ ہے، سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال صراحتاً موجود نہیں ہے، گویا کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال، اب ذرا بات کو سمجھنا، سائل کہتا ہے کہ جی تم نے کہا کہ کتاب قرآن کامل ہے، اب ہدایت ملے گی کس سے؟ قرآن سے، اب تورات سے ہدایت مل سکتی نہیں، ٹھیک ہم مان لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ پہلے شبہ کا جواب آ رہا ہے۔ شبہ کیا ہے؟ سائل کہتا ہے ہم نے مان لیا قرآن کا کامل ہے، تم نے بتایا جی دیکھو امیین، ان کی یہ صفت، ان کی یہ صفت، ان کی یہ صفت، ان کو ہدایت دی قرآن نے۔ جب قرآن نے ہدایت دی، معلوم ہوتا ہے قرآن کامل کتاب ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ امیین کو ہدایت دینا کمال نہیں، کمال ہے مولویوں کو قابو کرے، سمجھو، ان پڑھوں کو قابو کر لینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، ان کو تو تھوڑا سا طریقے سے نشہ پلاؤ، ختم، سمجھے؟ امیین کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے، اگر اس کتاب نے امیین کو ہدایت دی ہے تو اس سے کوئی کتاب کا کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ کتاب کا کمال تب ظاہر ہوتا کہ بڑے بڑے علماء کو ہدایت دیتی، ان کو بھی اپنے ماتحت کر لیتی۔ کتاب امیین کو اپنا محتاط کر لے، غلام بنا لے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو قابو کر لے۔ یہ سوال ہے، اللہ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ امیین مومنوں کو چھوڑو، اہل کتاب مومن دیکھو۔ اہل کتاب یہ عبداللہ ابن سلام دیکھو، بنی اسرائیل کا بہت بڑا علامہ ہے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا علامہ ہے، یہ اہل کتاب میں بڑے بڑے مولوی اور پیر ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ محمد کریم سچا ہے، قرآن کتاب سچی ہے۔ تو اس قرآن نے صرف امیین کو ہدایت نہیں دی، اس کتاب نے تو اہل کتاب کے بڑے بڑے مولویوں کو بھی ہدایت دی، وہ سمجھے؟ اس لیے یہ اگلی جو صفات آ رہی ہیں، یہ صفات کس کی ہیں؟ مومن کتابی، وہ سمجھے؟ مومن، پہلے مومن امی، اب مومن کتابی۔ صرف امیین کو اس کتاب نے ہدایت نہیں دی، بلکہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی اس کتاب نے ہدایت دی۔ والذین، یہ لگ کیا اللہ، دیکھ پہلے الذین، آگے تھا نا یؤمنون، آگے یقیمون، یقیمون سے پہلے الذین نہیں ہے، مما رزقنا سے پہلے بھی الذین نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے وہ الذین الگ ہیں، تو یہ الذین
الگ ہیں. وہ الذین کیا ہیں؟ امیین. اور یہ الذین کیا ہیں؟ مولوی، کتابی، اہل کتاب میں سے بڑے بڑے مولوی. دیکھو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ قرآن سچا ہے، قرآن واقعتاً کتاب کامل ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وصف اول متقین اہل کتاب و ازالہ شبہ. اب شبہ کا جواب ہو گیا کہ اس قرآن نے صرف امیین کو ہدایت نہیں دی بلکہ پڑھے لکھوں کو بھی ہدایت دی ہے. اب یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے ایمان تفصیلی اور ایک ہے ایمان اجمالی. ایمان کی دو قسمیں، ایک ہے ایمان تفصیلی اور ایک ہے ایمان اجمالی. یہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں ایمان تفصیلی، اور ما انزل من قبلک یہاں پر کیا ہے؟ ایمان اجمالی. اب ذرا سمجھو ایمان اجمالی کیا ہے. مثلا ہم مانتے ہیں کہ تورات برحق کتاب تھی، انجیل برحق کتاب تھی، زبور برحق کتاب تھی. پہلے زمانے میں جو اللہ پاک نے پیغمبروں پہ صحیفے نازل کیے وہ سارے برحق تھے. بس اتنا ایمان ہے اجمالی. ان کتابوں کے قوانین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک اس پر ایمان، ایسا ایمان تفصیلی کہ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عمل بھی قرآن کے مطابق. تو یہ کیا ہے؟ ایمان تفصیلی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لاتے ہیں بما انزل. سمجھو اس کے نیچے لکھا ہے وہی موجودہ، اور ما انزل من قبلک وہی ماضیہ. وہی، یہ دو قسم کی وحی کا ذکر آ رہا ہے. زمانہ ماضی کی وحی، زمانہ حال کی وحی، لیکن زمانہ استقبال کی وحی کوئی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کریم آخری پیغمبر ہیں. پیغمبر پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب پیغمبر کریم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ اس اشارہ کے لیے دو قسم کی وحی کا اللہ نے ذکر کیا. اور یہ ما انزلہ، یہ جو اللہ کی وحی ہے یہ وحی عام ہے، خواہ لفظاً ہو، اور سمجھے، خواہ صرف مانن ہو یا لفظاً اور مانن دونوں اعتبار سے ہو. قرآن یہ لفظاً و مانن وحی ہے، حدیث صرف مانن وحی ہے. لفظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں، معنی اور مفہوم کس کا؟ اللہ کا. حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے. حدیث وحی ہے صرف معنی کے اعتبار سے، قرآن وحی ہے لفظاً بھی تے معنن بھی. اس لیے ما انزلہ میں اس وحی سے مراد عام ہے، لفظاً و معنن ہو یا صرف معنن ہو. لفظاً و معنن ہو یا صرف مانن ہو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یہ آخرت قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ہے. آخرت، دار آخرت، دار آخرت، آخرت کا گھر، آخرت کا گھر یعنی آخرت، قیامت، قیامت پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. اب یہ اہل کتاب مومنوں کی صفات کو اللہ پاک نے ذکر کیا. کہ مودودی صاحب نے جو اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہا ہے اس کا حوالہ ان کی کتاب ہے تفہیمات حصہ دوم.
مودودی صاحب کی کتاب ہے تفہیمات حصہ دوم، اس کے اندر اس نے حدود کی بحث چھڑی ہے، اور حدود کی بحث میں انہوں نے چوری والی سزا، زنا والی سزا، ان کو کیا کہا ہے؟ ایک کے بارے میں کہتے ہیں دوہرا ظلم ہے، دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں سراسر ظلم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب متقین امیین ایک اور متقین اہل کتاب دو، سمجھے؟ متقین امیین یعنی عرب والے، دوسرے اہل کتاب والے، یہ تمام صحابہ ہیں، وہ سمجھے؟ تمام کیا ہیں؟ صحابہ۔ ان صحابہ یہ سب کیا ہیں؟ منعم علیہم، یہ پہلی جماعت کا ذکر آیا، یہ پہلی جماعت کی اللہ پاک نے صفات ذکر کی ہیں، پہلی جماعت صحابہ والی، پہلی جماعت صحابہ والی۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ثمرہ بعد بیان صفات، ثمرہ بعد بیان صفات، صفات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک ثمرہ اور نتیجہ، ثمرہ اور یہ علی ھدی من ربہم، یہ ثمرہ دنیاوی، ثمرہ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ پاک فیصلہ دے رہا ہے کہ میرے نبی کے یہ جو صحابہ ہیں، بات کو سمجھنا، اہل کتاب صحابہ جو اہل کتاب میں سے مومن بن گئے، یا اہل عرب صحابہ، پیغمبر کے یہ جتنے صحابہ ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، سب علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ رب کی طرف سے۔ ان کو یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے پیغمبر کریم کے ان تمام صحابہ کو ہدایت دی، ان تمام صحابہ کو ہدایت، یہ دنیاوی ثمرہ۔ پیغمبر کریم کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ یہ سارے کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، مہتدون ہیں، اور سمجھے؟ لہذا اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے، صحابہ کو کافر کہتا ہے، تو وہ اس آیت کا بھی اور اس جیسی اور آیات جن میں اللہ پاک پیغمبر کے بعد صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ مومن ہیں، مہتدون ہیں، وہ ان آیات کا منکر ہوگا۔ اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو جو بہت ساری آیات کا انکار کرے، صحابہ کی جو تکفیر کا قائل ہو، وہ سمجھے؟ معاذ اللہ، جو یہ کہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جانے لگے، تشریف لے گئے، تو باقی جتنے صحابہ پیچھے تھے وہ سارے معاذ اللہ کافر اور مرتد ہو گئے، اور یہی مذہب اہل تشیع کا۔ 5 منٹ کے لیے وقفہ کر لو۔